الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اور اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی ان آیاتوں کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست بات کی ہے۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج ہے سورہ نساء آیت نمبر 43، آیت نمبر 43۔ پہلے تلاوت، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر کے چند خوبصورت مدنی پھول۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دعوت کی، جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے، جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا، اس سے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ نشے کی حالت میں کلمہ کفر بولنے کا حکم۔ مذکورہ واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنے گا کہ اے کافروں، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کلمہ یقیناً کفریہ ہے۔ لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی، اس لیے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا گیا، ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ آیت میں پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر سفر ہی میں ہوتا ہے، ورنہ نہ تو سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یوں ہی سفر کی حالت نہیں لیکن بیماری وغیرہ ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہے تو بھی تیمم کی اجازت ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، کیا شاندار کلام ہے رب کا، پڑھتے جائیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ شراب اور اس کی متعلق جو نشے والی چیزیں ہیں اس سے محفوظ رہنا نصیب فرمائے۔ آگے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی اس میں تیمم کے حکم میں تفصیل بیان کر دی گئی، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں ہے اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا تم بیت الخلاء سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آؤ اور تمہیں وضو کی حاجت ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی موجود ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سبب یا اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہونے کے سبب یا سانپ، درندہ یا دشمن وغیرہ کے ڈر سے، تو تیمم کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ جب عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں بھی اسے تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت کے آخر میں تیمم کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور چند احکام یہ سن لیجئے۔ تیمم کا طریقہ: تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، جیسے گرد، ریت، پتھر، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔ تیمم کے دو احکام: نمبر ایک، تیمم سے بہت سے فرائض و نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ نمبر دو، تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے۔ نوٹ: تیمم کے بارے میں مزید احکام جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 2 تیمم کا بیان کا مطالعہ فرمائیں۔ آیت مبارکہ کے آخری جز کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مصطلق میں جب لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان میں ٹھہرا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ دیکھ کر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئیں اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر جب اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار مل گیا۔ ہار گم ہونے اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں قیام فرمانا حضرت عائشہ کی فضیلت و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہار تلاش کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت مومنین کی سعادت ہے۔ نیز اس واقعے سے تیمم کا حکم بھی معلوم ہو گیا، جس سے قیامت تک کے مسلمان نفع اٹھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی، کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے فیضان حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا